السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی 5ویں رکوع کی تلاوت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عاجز بندے کو عنایت فرمائی، اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آیتوں کا سیریل تھا آیت نمبر 40 سے لے کر 46 تک۔ 7 آیات بینات کی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی توفیق دی۔ سب سے پہلے تو ایک ذہن پر کلام ربانی جو عربی مبین میں اور جو عرش اعظم سے نازل ہوا ہے اور جسے فرشتہ اعظم لے کر تشریف لائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو اس وحی اور اس تنزیل کا لینڈنگ پوائنٹ بنایا گیا، اور وہ کلام ہم تک پہنچا آج 1450 سال ہو چکے ہیں۔ اس کلام ربانی کی تلاوت کے بعد ایک انسانی ذہن پر جو عکس آتا ہے اس کو ہم اپنی زبان میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا رب ہماری مدد فرمائے، ہمارے فہم میں اضافہ کرے، ہمارے علم میں اضافہ کرے، اور اس کے بعد ہمارے اعمال بھی ویسے سدھرنے چاہیے۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اپنی زبان میں اس کے معنی کیا ہو سکیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو نچھاور کی میں نے تم پر، اور وفا کرو میرے عہد و پیمان سے، میں وہ پورے کروں گا تم پر اپنی نعمتوں کے وعدے، اور صرف مجھ ہی سے لرزتے اور ڈرتے رہنا، اور ایماندار بن جاؤ اور ایمان رکھو اس پر جو نازل کیا میں نے، جو تصدیق کرتا ہے یا کنفرم کرتا ہے ان احکامات کی جو تمہارے پاس ہیں، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار نہ کر جانا، اور میری آیتوں کے بدلے دنیا کی کوئی قیمت قبول نہ کرنا، اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہنا یا تقوی اختیار کرنا، اور مت تم کور چڑھاؤ، لباس پہناؤ یا ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، اور یہ حرکت تم جان بوجھ کے کر رہے ہو یا یہ تمہیں سب معلوم ہو۔ قائم کرو عبادتوں کو اور چیریٹیبل ورکس کرتے رہو، اور جھک جاؤ نرمی کے ساتھ جھکنے والے لوگوں کے ساتھ میں۔ کیا تم انسانوں کو نیکیوں کا حکم دیتے بیٹھو گے اور مائنس کر جاؤ گے اپنے آپ کو ہی، جبکہ تم الکتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا پھر بھی اتنی عقل نہیں رکھتے؟ اور اسٹرینگتھ حاصل کرو، استعان حاصل کرو صبر کے ساتھ اور عبادتوں کے ساتھ، اور بے شک عبادتیں بھاری ہوتی ہیں مگر ان لوگوں پر نہیں جن کو یقین ہوتا ہے کہ ان کی ملاقات ان کے رب سے ایک دن ہونے ہی والی ہے، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ تھا ان آیات بینات کا جو میرے ذہن پر اثر ہوا، اس کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی۔
اللہ کے کلام کی ترجمانی ممکن نہیں ہوا کرتی. دنیا کی کسی بھی زبان میں ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم سے قریب ہو سکے. بشر ہمیشہ بشر ہوا کرتا ہے، اس کے فالیز اور اس کے ایررز اس کے ساتھ ہی ہوا کرتے ہیں. آیت نمبر 40 سے تذکرہ شروع ہوا ہے بنی اسرائیل کا. ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو نام دیا بنی اسرائیل، چلڈرن آف اسرائیل. حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان 11 یا 12 بیٹوں سے ایک سلسلہ نسل چلا. حضرت یوسف کے دور میں ان کی ہجرت ہوئی کنعان سے ایجپٹ میں جو افریقن ملک ہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس افریقن ملک پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عنایت فرمائی حضرت یوسف کے ہاتھوں. پھر ان پر زوال آیا، ایک ایسا بھی دور آیا کہ فرعون کے بدترین ظلموں کا نشانہ بنے. یہ ایسے ظلم ان پر گزارے جاتے تھے جو دنیا کی تاریخ میں نہ اس سے پہلے کسی قوم نے دوسری قوم پر گزارا ہوگا، اور نہ اس کے بعد دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ ملتا ہے کہ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. اس کا پیک پوائنٹ ظلم کی انتہا بتا دی قرآن نے کہ ان کے بیٹوں کا قتل کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا. اس کے نیچے کے جتنے بھی ظلم ہو سکتے ہیں، حق تلفی ہوتی ہوگی، فسادات ہوتے ہوں گے، ریپس ہوتے ہوں گے، طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے ہوں گے. لیکن اللہ نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ اس کے نیچے کی بات ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ اقلیت مائنورٹیز پر میجورٹی اور ایک ظالم حکومت کے کیا کیا ظلم ہو سکتے ہیں، وہ سب کے سب ان پر ڈھائے جاتے رہے مصر میں. اور پھر دور حضرت موسیٰ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزانہ طور سے انتہائی نصرت اور کرم اور مدد کے ذریعے دریا کو پھاڑ کر، دریا کو خشک کر کے بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا دیا، اور اسی دریا میں فرعون کو اس کے لشکروں کے ساتھ اس طرح ڈبایا اور اس طرح برباد کیا کہ اس کے بعد آج تک ایجپٹ ابھر کے سامنے نہیں آیا، جبکہ وہ ایک زمانے میں دنیا کا سپر پاور تھا. پھر بنی اسرائیل کی تربیت صحرائے سینا میں ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیلسٹائن میں ان کو حکومت اور ان کے قدم جمائے، اور اس کے بعد وہ ان کی ترقی کی ایک رفتار شروع ہوئی جس کا پیک پوائنٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور جس کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے کہ فضیلت دی اللہ نے ان کو تمام جہان کے لوگوں پر. کیسی وہ فضیلت تھی، کیوں وہ فضیلت انہیں دی گئی، اور اس کے بعد کیوں ان پر پستی آئی، اور پھر کیا وجہ بنی کہ ان سے نبوت کے اس سلسلے کو چھین لیا گیا جو سلسلہ حضرت ابراہیم سے چلا آ رہا تھا. ان کا وہ جو سیکشن حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل کے اندر میں جو سلسلے نبوت اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، اور جو سلسلے وار ان میں نبی آتے رہے، جس کو سورۃ المؤمنون کی 44 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ارسلنا رسلنا تترا، مسلسل میں تم میں اپنے رسول اور نبی بھیجتا رہا، اور ان کے نام بھی گنائے ہیں سورۃ الانعام میں. ہمیں وقت ملے گا تو اس آیت کو بھی لیں گے. اور قرآن شریف میں نبیوں کے جتنے بھی نام آئے ہیں ان کی بڑی تعداد، کہا جا سکتا ہے کہ 90% تعداد بنی اسرائیلی نبی ہیں، جس میں حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان ہیں، حضرت زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، اور بہت سارے نبی، اور فائنل نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس نسل کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھی. اس کا تذکرہ فرمایا سورۃ الحدید کی 57 نمبر کی سورت کی 26 نمبر کی آیت میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Indeed ہم نے بھیجا حضرت نوح کو اور پھر حضرت ابراہیم کو، اور ہم نے ان دونوں ہی کی اولاد میں نبوت اور الکتاب رکھی. پھر ان میں سے بعض تو ہدایت پر رہے لیکن ان کی اکثریت فاسق بن گئی.
اسی نسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو حضرت ابراہیم کی نسل کے اندر حضرت ابراہیم کی تشریف آوری کے بعد اور ان پر ان آزمائش کا دور گزارنے کے بعد، ہر آزمائش پر ان کے کھرے اترنے کے بعد رب تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں تمام انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ امام انسانیت اللہ نے بنایا ہے حضرت ابراہیم کو، اور دوسری ڈگری ان کو یہ دی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست فرمایا اور انہی کی نسل میں نبوت کو رکھی، یہاں تک کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ان کے چھوٹے بیٹے، ان کی نسل سے جو بنی اسرائیل چلی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ شاخ پوری ہوتی ہے، اور ایک شاخ جو باقی تھی حضرت اسماعیل والی، جن کو بسایا تھا حضرت ابراہیم کے ہاتھوں اللہ رب العالمین نے مکے کی اس بے آب و گیاہ وادی میں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ان بیتک المحرم، اے رب میرے، میں نے اپنی اولاد کے ایک پارٹ کو بسایا ہے آپ کے محترم ایک ایسی وادی میں جو غیر ذی زرع ہے، یہاں کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی زراعت نہیں ہوتی، نہ یہاں پھل کوئی پکتا ہے یا بنتا ہے، نہ کوئی ساگ سبزی یا اناج کا دانہ یہاں اگتا ہے، لیکن بیتک المحرم، آپ کا انتہائی احترام والا گھر بنانے کا آپ نے مجھے یہاں کہا ہے، اور میں نے اپنی اولاد کو وہاں بسایا ہے۔ اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سلسلے اولاد میں ہی قریش کے قبیلے میں، بنو ہاشم کے خاندان میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، تمام نبیوں کے خاتمے پر، اینڈ پر، آخری نبی، آخری رسول اور آخری کتاب، فائنلی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم ہی کی نسل میں خانوادہ بنو اسماعیل میں رکھی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ یہ تمہیدی بات ہو گئی بنی اسرائیل کے تعلق سے۔ ان کا نام اس کتاب میں جو اللہ کی آخری کتاب ہے، بنی اسرائیل کے نام سے ان کو خطاب کیا، جہاں جہاں ان کو خطاب کرنا تھا وہاں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اسرائیل کے بیٹو یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر نچھاور کی، اور تم کو تمام جہانوں کے لوگوں پر فضیلت دی، تم دنیا کی سب سے ہائیسٹ قوم تھے، سب سے زیادہ فضیلت والی قوم تم کو بنایا تھا۔ کیوں بنایا تھا اس کا تذکرہ اب شروع ہوتا ہے، اور اس درجے بنایا تھا کہ ایک آیت شریفہ میں جو سورۃ المائدہ کی ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، حضرت موسیٰ کے ذریعے نعمتیں ان کو یاد دلائی گئیں، جس میں یہ کہ تم یہ دیکھو کہ کیا اسپیشل فیور ہوا، ایسی مظلوم قوم جس کو کچل کے رکھا گیا اور ہر طرح کا ظلم جس پر روا رکھا گیا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ میراکولسلی نجات دیتے ہیں وہاں سے، اور ایک دور 40 سال کے اندر اندر ایسا آتا ہے، یہ تاریخی ایک واقعہ ہے اس لیے میں نے 40 سال کا، قرآن شریف میں بھی 40 سال کا تذکرہ ہے کہ اسی قوم کو دنیا کی اعلیٰ اور متمدن اور انتہائی سائنٹیفک اور انتہائی ڈیولپڈ قوم بنا دیا اللہ نے۔ پھر زوال بھی آیا، زوال کی بھی وجوہات، عروج کی بھی وجوہات۔ ہم بات کر رہے تھے بنی اسرائیل کے نام سے ان کو خطاب کیا، یہ نام ان کو پسند نہیں آیا، انہوں نے اپنا نام یہودی رکھ لیا۔ یہ جب ایک نام اللہ تعالیٰ نے جنرل دے کر رکھا ہے، وہ جنرل نام جس کا تذکرہ حضرت ابراہیم کے تعلق سے آتا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم،